آج کی یہ محفل ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے اور باقاعدہ نام لے کر حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے حوالے سے اور طلباء کی دستار بندی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ساتھ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ساتھ بھی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں کوئی آیت میلاد والی پڑھتا اور کوئی آیت علم کے اوپر پڑھتا، میں نے ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنا شان والا رسول امی لوگوں میں بھیجا، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، اور یہ لوگ میرے نبی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت سورۃ آل عمران میں بھی موجود ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنا شان والا رسول بھیجا ہے۔ وہاں بھی یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب سکھاتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ اور بھی اس قسم کی آیتیں مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ اپنے محبوب کے بھیجنے کی بات کرتا ہے، یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا مشن بتاتا ہے کہ حضور کو میں نے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے، وہ ہے تعلیمات مصطفیٰ۔ میں اردو میں بات کروں یا پنجابی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سبحان پنجابی ٹھیک ہے۔ شاید مجھے ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پنجابی میں شاید اس علاقے کی پنجابی نہ بول سکوں، سرائکی ٹائپ پنجابی ہے؟ اچھا ٹھیک، بڑا چنگا کیتا رہا۔ میں سادہ جٹ کی پنجابی بولاں سمجھ دے رہا سو؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسلمانہ دے اندر گھلیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن اچ پہ فرمائندہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنہ اتے احسان کیتا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ احسان کیتا انہاں دے اندر اپنا شان والا رسول گھلیا۔ اس آیت تے ذرا غور کرو، اللہ فرما رہا میں احسان کیتا۔ نمبر 2، کنہ تے احسان کیتا؟ فرمایا مومنہ تے احسان کیتا۔ کی احسان کیتا؟ فرمایا انہاں وچ اپنا رسول گھلیا۔ یہ ترائے گلنا ذہن نشین کر لو۔ اللہ نے کی کیتا ہے؟ احسان۔ کنہ تے کیتا ہے؟ مومنہ تے۔ کی احسان کیتا ہے؟ انہاں وچ اپنا رسول گھلیا ہے، نبی مومنہ دے وچ آیا ہے۔ اور کسے نو مومن من یا نہ من، انہاں نو مومن مننا ہی پائے گا جنہاں دے گھر جمع ہے۔ مومنہ وچ جو آیا ہے، پتہ چل گیا محبوب کریم دی والدہ بھی مومن ہے، محبوب کریم دے والد گرامی بھی مومن ہیں۔ ایک پھیرا اور آ جاؤ، اے اللہ تساں کی کیتا ہے؟ فرمایا احسان۔ کدے تے احسان کیتا ہے؟ فرمایا مومنہ تے۔ کی احسان کیتا ہے؟ انہاں وچ اپنا رسول گلیا ہے۔ تے اور کسے نو مومن من یا نہ من، انہاں نو مومن مننا ہی پائے گا جنہاں دے نال اس دا نکاح ہویا ہے۔
जिन्हां दे घर परनी बैठे ना वो काफिर हो सकते ना। फिर एक राउंड और हो जाए। या अल्लाह तुसां के कीता है? फरमाया एहसान। किन्ना ते? फरमाया मोमना ते। के एहसान कीता है? फरमाया इन्हां विच मैं अपना रसूल घलिया ते होर किसी नूं मोमिन मन या ना मन उन्हां नूं मोमिन मनना पौसी जिन्हां दे विच अज भी सुत्ता पिया है। इन्हां आयतां तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे इस्तिदलाल कीते मसालिकुल हुनफा दे अंदर। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अबर्रुल मकाल एक रिसाला लिखे, उस दे अंदर इन्हां आयतां तो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमाइन दा ईमान साबित कीता। बाज़ पुराने उलमा ने लिखा भी ईमान साबित नहीं माँ बाप दा, लेकिन मैं अज तक इस गल नूं समझ नहीं सकिया कि उन्हां उलमा दी तवज्जो इस पासे क्यों नहीं गई। उन्हां किवें इस गल नूं सोच लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमैन हुजूर दा कलमा पढ़न दे ते जिम्मेदार ही कोई ना। उस वक्त हुजूर ने नबुवत दा इजहार ही कोई ना फरमाया होया। हुजूर दी नबुवत उत्तों लगी होंदी है, लेकिन ज़हूर 40 साल की उम्र पे होंदा है। उस तो पहले वालिदैन करीमैन कलमा पढ़न दे जिम्मेवार ही कोई ना। उन्हां दा ईमान इहो कुछ है, वो रब नूं मनदे होण ते वो मोमिन। ते जिहदा ना अब्दुल्ला होवे रब नूं मनदा हो सी कि कोई ना। क्या बात है। जिदा ना आमना होवे, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अमन वाली, ईमान वाली। आमना दा माना दो माने, अमन नाल जोड़ो ते अमन वाली और ईमान नाल जोड़ो ते ईमान वाली। जिदा ना ही ईमान वाली है ते जिदा शोहर ही अल्लाह दा बंदा है, अब्दुल्ला है, उन्हां दे ईमान विच हथ केड़ा शक रहा। सुना मेरी जौजा दा नाम को होर सी, मैनू नाम पसंद ना आया, मैं आमना नाम रख देता। कागजां च नाम कुछ होर पुराना ही है, मैं आमना नाम रख। हुजूर दी वालदा दे नाम दे उत्ते नाम रखिया। सानू इस नाम नाल एडी मुहब्बत है। तू ईमान ते कुफर दे चक्करां च अल्लाह। मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। तशरीफ इत्थे सट्टी आओ या बात एडी मजबूरी भी कोई। इस तो अगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम, उसके बारे में चंद गुजारिशात पेश करना चाहना। इन्हां आयतां दे अंदर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बयान फरमाई है। मेरा महबूब कुरान दियां आयतां पढ़दा, आयतां दे नाल लोकां नूं पाक करदा, निगाह नाल पाक करदा और किताब भी सिखांदा है ते हिकमत भी सिखांदा है। अल्लाह ने अपने महबूब दियां इस आयत के अंदर 4 जिम्मेवारियां इरशाद फरमाइयां। आयतां पढ़ना 1, निगाह नाल पाक करना 2, किताब सिखावनी 3 ते हिकमत सिखावनी 4। अच्छा, एक किताब ते हिकमत विच के फर्क है? किताब भी सिखावनी ते हिकमत भी सिखानी, ये नब्ज़ां वेखनियां हुजूर सिखांदे आने को होर शै हिकमत है। किताब ते हिकमत दे विच फर्क के है? अल्लामा बैज़ावी एक कुरान दी तफसीर लिखने वाले एक बहुत बड़े आलिम मुफस्सिर, इन्हां दी किताब दरसां च भी पढ़ाई जाती। ये लिख देन अल्लामा अबू हयाल उंदलुसी अल-बहरुल मुहीत च लिख देन, हुजूर किबला गजाली ज़मान तुहाडे इलाके दी बहुत बड़ी हस्ती गुजरन, आप रहमत सुभान अल्लाह,
آپ نے ایک سپارے دی تفسیر لکھی ہے، اودے چ بھی آپ ہی گل لکھ دیں کہ قرآن تو مراد قرآن دے ظاہری الفاظ اور تفسیر ہے، اور حکمت تو مراد روحانی علم ہے، حکمت تو مراد تصوف ہے۔ جس وقت قرآن پہ فرماندہ کہ میرا نبی یعلمہم الکتاب، جنہ امیہ وچ اللہ نے اپنے محبوب نو گلیا، انہا ساریاں نو میرا نبی کتاب بھی سکھاندہ ہے تے حکمت بھی سکھاندہ ہے۔ یہ میں ساریاں دا لفظ ہاتھ گما کے کیوں بولیا؟ اس واسطے کہ ایک غلط فہمی کسی نے نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ظاہر اس نو سکھایا ہے تے علم باطن اس نو سکھایا ہے۔ ہر صحابی نو حضور علیہ السلام نے یعلمہم الکتاب، آپ نے کتاب بھی سکھا دیتی ہے، والحکمت آپ نے روحانیت بھی سکھا دیتی ہے۔ یعلمہم، انہا سارے انو پڑھاندہ ہے، کی پڑھاندہ ہے؟ الکتاب والحکمہ۔ حکمت کی ہوندی ہے جی ہر صحابی نے سکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائن، بخاری شریف حدیث، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو قسمہ دا علم سکھیا۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَبَسَسْتُهُ، ایک علم وہ ہے جیڑا میں تو اندسینا، یہ ظاہری علم ہے۔ فَأَمَّا الْآخَرُ لَوْ بَسَسْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، دوجا علم وہ ہے جے میں دساں تساں لوگ میری دھون لا چھوڑو۔ تو اے علامہ صاحب فرمانے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تے فرما رہے ہیں نا کہ میں حضور کو دو میں علم سکھیں، قرآن پہ آدھا ہے میرا محبوب قرآن تے حکمت پڑھیندہ ہے، ابو ہریرہ فرمائندہ نے میں ظاہر تے باطن دو علم سکھیں، ایک دسن آلا ایک نہیں دسن آلا، اور کتاب بھی بخاری ہے، میں کوئی ڈائجسٹ نہ پہ دسیندہ۔ حدیث پاک کے چاہندہ جامع ترمذی بچ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر دی زبان تے بھی حق جاری کر دیتا تے دل تے بھی حق جاری کر دیتا۔ یہ زبان تے جاری ہونے والا حق کیڑا تے دل تے جاری ہونے والا حق کیڑا؟ زبان تے جاری ہونے والا حق علم ظاہر ہے، دل دے ہوتے جاری ہونے والا حق علم باطن ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، محبوب نے سب نو کتاب اور حکمت دو میں سکھائیں، سکھن والے پہ دسیندن میں دو میں سکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا مشورہ دے دن 20 آیتاں قرآن دیاں، حضرت فاروق اعظم دے مشورے دے مطابق لتھیاں نازل ہوئیاں 20 آیتاں، حد نہیں ہوئی، اور اے وضاحت سیاست تج موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے پورا رسالہ لکھیا قطف الثمر فی موافقات عمر، موافقات دا معنی ہوتا ہے جڑی عمر فاروق دیاں گلاں وہی دے نال موافق ہوئیاں، عمر گل کیتی ہے قرآن اتوں تائید کیتی ہے، ٹھیک پیادہ ہے، اس سے دی منو۔ یہ علم ظاہر ہے، اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری کر دیتا، اور عمر دا علم باطن کیویں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخاری چ حدیث آپ فرماندے نے عمر نو آندیاں ویکھ کے شیطان راہ بدل جاندا ہے۔ شیطان دسدا ہے کسے نو؟ شیطان ایک خفیہ بلا دا نام ہے، اس نو تکن واسطے روحانیت چاہی دیئے، تو جدے کو شیطان یرکدہ ہوئے وہ ولی تو تھلے نہیں ہو سکتا،
انہوں آؤندیاں ویکھ کے فاروق اعظم نو شیطان راہ بدل لیندہ. سبحان اللہ. اور حدیث بخاری چ جی بے شک. وہ ترمذی والی حدیث پھر دوہرا دینا. تائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر دی زبان تے بھی حق جاری کر دیتا تے دل تے بھی حق جاری کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نے علم سکھایا. میں اختصار کو کم لے رہا ہوں. ایک حدیث چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم. سبحان اللہ. اے میرے امتیو میں تہاڈے نال او رشتہ ہے میرا جڑا ایک پیو دا پتر نال ہوندا ہے. میں تہاڈا روحانی باپ ہاں. اعلمکم میں تانوں علم سکھانا. اے جڑا اعلمکم آپ نے لفظ ارشاد فرمایا نا میں تہاڈا روحانی باپ ہاں کیونکہ میں تانوں علم پڑھانا. سمجھ آ گئی کہ استاد روحانی باپ ہوندا ہے تے شاگرد روحانی پتر ہوندا ہے. اگر استاد نو شاگرد روحانی باپ سمجھے اور استاد اپنے شاگرد نو روحانی بیٹا سمجھے پھر استاد تے شاگرد بے تکلف نہ ہو سن. ادب احترام قائم راسی. اس حدیث دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد اور شاگرد دا رشتہ اور استاد اور شاگرد دے درمیان فاصلہ بیان فرما کے علم حاصل کرنے دے آداب سکھان دی حد کر دیتی. جنہوں پہ پڑھاندا ہے انہوں پتر سمجھیں. جدے کولو پہ پڑھدا ہے اس نو پیو سمجھیں. واہ واہ واہ. اور استاد شاگرد دا ایسا رشتہ ہے. میں آپ پیری مریدی کرے نا اے میں گل پہلو کیتی ہے کوئی کاوڑ نہ کر جاوے. اللہ اللہ اللہ. سونا پیر دی پیری ترٹ جاندی ہے کہ نہیں؟ جی بندے پیر چھوڑ کے دوجی جائی بیعت کر لیندے نا. کیا بات ہے. کیا بات. پیر دی پیری ترٹ سکدی ہے استاد دی استادی نہیں ترٹ سکدی. بے شک بے شک. صدقتا یا شیخ. میں کوئی شاگرد کہہ سکتا میں اگے تے دا شاگرد آست ہونے دا شاگرد کوئی نہ. ایک لفظ بھی پڑھ لے ہوئی ہون او کنڈی پہ گئی ہے کہ توں گڑھی گیا ہوں ترٹ نہیں سکدا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. او سونا عالم حافظ پیر فقیر محدث مفسر تے بڑی اچھی گل ہے. توں کدی کسی کافر کو بھی لفظ پڑھیا ہے نا تے استادی دا رشتہ قائم ہو گیا ہے. کیا بات ہے. واہ کیا نقطہ بیان. اس واسطے اس چیز نو معمولی چیز نہ سمجھا جائے. جنہ لوکاں دے پیر ہی استاد بھی ہوندے نا جنہ مسلکاں وچ جی جی میں اشارہ کر رہا جی. ساڈے چ پیر ہو رہے تے استاد ہو رہے. جڑے لوگ مولوی بھی ہوندے تے آپ ہی انہاندے ہی مولوی تو انہاندے اوہی جڑا مولوی اوہی انہاندا پیر ہے. انہاندے رشتے استاداں نال اس سے واسطے مضبوط ہیں. استاد آکھے نا 10,000 بندہ باہر نکلو ڈنڈے لے کے تے او نکل آوندے. واہ 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 واہ. تے پیر دے آکھے 10,000 مرید کوئی نہ نکل سی. اللہ اللہ. اسے دھڑے آکسی میں اگے بھی بچوں کھٹا پیا ہوا آس تے ہن انہاں لچھن کرنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جنے ساڈے مرید اتنے ہی ہوندے ہیں. میں آپ ازمائی بیٹھا ہوں. اللہ اللہ. شالے انہاں تے ازمائش کوئی نہ آوے. اللہ اللہ. حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے آئے بھئی یا اللہ میں تے کو کروڑ واری ازمایا ہے پر تو میں کو ادھی وار بھی نہ ازماویں. اللہ اللہ. میں فیل ہو ویسا. اللہ اللہ اللہ. تے اے تے اس ہستی اللہ دے ولی دا فرمان ہے. الغرض میں دستہ پیاس بھئی استاد والد ہے شاگرد بیٹا ہے. اور حدیث پاک چاہندہ مسند احمد مسند امام اعظم کتاب الآثار ڈھیر کتاباں حدیث ہے. جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہوئے. آپ نے تشریف لے آ کے دور ہٹ کے کھلو رہے صحابہ دی محفل دے وچ. ادنو یا رسول اللہ حضور اگے آ سکدا؟ فرمایا ادنو فدنا دنوتن او دنوتین. ایک یا دو قدم آپ اگے ودھے جبریل امین. ثم قام موقرا له
پھر حضور دے احترام دے وچ کھڑے ہو گئے. حضور ادنو یا رسول اللہ, حضور ہور اگے آ جاؤ. فرمایا ادنو, خدا دی قسم حدیث چندہ 4 واری جبریل امین قدم قدم تے کھلوتے, ہر واری کھڑے ہو کے پوچھا حضور اگے آ جاؤ, حضور اگے آ جاؤ. نیڑے آ کے عرض کر دینا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکم. 2 سلام دیتے, حضور دا سلام وکھرا, حاضرین دا سلام وکھرا. یہ جس وقت واپس گئے نا, لمبی حدیث ہے, واپس گئے نا, یہ حدیث جبریل ہے حضور. بخاری مسلم اور طرح ہے تو انہاں کتاباں اور طرح ہے. وہ بھی تھوڑا اشارہ ہو ہی جائے گی, اتنے بھی بڑا کچھ ہے. بڑا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. پھر ثم جلسا فوضع یدیہ علی رکبتیہ, کم ہو گیا. پھر فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, سبحان اللہ. حضور دیاں گوڑیاں نال اپنے گوڑے جوڑ کے بہ گئے اتحیات دی حالت وچ, اور اپنے ہاتھ اپنے گوڑیاں تے رکھ لے. ہاتھ اتحیات دی حالت کے دے کے بویندا ہے رب اگے, تے اے حضور اگے بیٹھا ہے نبی حضرت جبریل علیہ السلام. ہن سلام دین دا طریقہ ویکھو, حضور دا سلام وکھرا تے صحابہ دا وکھرا. تے کھلو کھلو کے اٹک اٹک کے اجازت لے لے کے پہ آوندے, اجازت لین دا طریقہ بھی پتہ چل گیا. حضور دے کول آئن تے گوڑیاں نال گوڑے جوڑ کے بہ کے اتحیات دی حالت ہاتھ تے رکھ کے پھر حضور نال گفتگو شروع کر دیتی. بان دا طریقہ بھی دس دیتا. تے اتحیات بندہ نماز وچ باندا ہے تے انہیں جبریل امین پہ دس دے ہون, تے جی جبریل کھلوتے ہوندے تے کیویں کھلونا نے, آپ پہ سمجھنا آ گئی. آج انہیں سنی روضہ پاک تے حاضر ہوندا ہے تے انہیں کھلوندا ہے جویں نماز وچ کھلویندا ہے, کیونکہ جبریل سانو اتحیات سکھا گئے نا. جبریل امین جس وقت جان لگے, جبریل امین نے جس وقت کنڈ کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آ, ہوا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم, اے تہاڈے کول آیا اے تانوں تہاڈا دین سکھاون. سکھاون آیا ہی کہ سکھایا سکھ. ہن سکھ وات حدیث چوں وہ جو سکھاون آئے ہاں بات سکھ. سکھ بھائی حضور نو سلام وکھرا دینا ہے تے دوجے نو سلام وکھرا ہے, استاد دا سلام وکھرا ہے تے شاگرد دا سلام وکھرا ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگے آونا ہے تے اجازت لے کے آونا ہے. استاداں کول حاضری دا, مرشداں کول حاضری دا, انبیاء کول حاضری دا ایو طریقہ ہے. بانا ہے تے اتحیات بانا ہے. اگوں استاداں تے پیراں نو بھی سمجھ ہوندی ہے الحمدللہ. وہ تک لیندے بعد 2 گھنٹہ ہو گیا بیٹھا, بیٹا سوکھا ہو کے بیٹھ جا. سبحان اللہ, سبحان. یہ گل وکھری ہے. تھک گیا اسے, گوڑے تھک پے اسے, وڈیری عمر دا بندہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پولی جائی بیٹھ جا, اتے ہو کے بیٹھ جا. اپنا اپنا طریقہ ہے, اپنی اپنی عمر, اپنا اپنا احترام. بندے فرق و فرقی ہوندے, انزل الناس منازلہم, حدیث پاک کے لوگوں نے مرتبے دے مطابق پیش آئے کرو. سبحان اللہ, سبحان. ہون جس وقت اے گلاں سکھ لیاں, اتھو ایک اور گل بھی سمجھ آ گئی کہ جبریل امین تمہیں دین سکھانے آئے تھے. پتہ چل گیا جبریل پوری امت دا استاد ہے. حضرت جبریل امین ایویں کیویں نہ سمجھی ہوئے جبریلہ کہہ کے لوگ بلاندے رہندے. استغفر اللہ, جبریل امین دی بے ادبی توہین رسالت ہے. اللہ ساڑھے بیلے کو کچھ تے کدی کمی تے کدی کچھ انجار کے آدھے رہندے. حالانکہ وہ رسول الملائکہ, رسول اللہ, بہت خوب حضرت. یہ شاعراں آت آندی ہوئی. ہائے حضور دا دربان انہوں نے بناویے نا, یہ چل جاسی. اس تو علاوہ آنجے نا دربان بناؤ, ہائے, ہوش کو لو کام لے جائے. اللہ تے رسولن حضرت جبریل امین کیا صدیق اکبر دے دربان ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت کیا بات آپ نے کہا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاش ہمیں سمجھ آئے. اللہ سونا, میرے چوٹ کرنے کی عادت نہیں ہے, بات سمجھ جائیے. لوگ شاعری کو لوگ کس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں. جی,
اللہ تعالیٰ ڈھولے ہمائیاں تو بچا کے رکھ. ہر کوئی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی امام احمد رضا خان بھی نہیں ہوتا. عبداللہ بن رواح بھی نہیں ہوتا, کعب بن مالک بھی نہیں ہوتا, کیا عباس بن مرداس بھی نہیں ہوتا. واہ 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 واہ, کیا بات, سبحان اللہ. اچھا, میں اختصار کو کم لے رہا ہوں. دوجی گل اگوں ہون شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تے علم سکھایا, اگوں صحابہ اکرام دیاں بھی حضور نے ود ڈیوٹیاں لائیں نے, تساں میرے تو بعد علم کیویں پڑھاونا ہے. حدیث پاک بخاری چ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا, میرے کولوں ایک جملہ بھی سن لو تے اگے دسیا کرو. اے بلغوا اے جمع ہے, سارے دے سارے اس کام واسطے تیار ہو جاؤ, جو کچھ میرے کولوں سننا ہی نے اگے دسے سو. سبحان اللہ, سبحان یہ کسے صرف ایک صحابی دی ڈیوٹی نہیں, صرف اہل بیت دی ڈیوٹی نہیں, یہ تمام حاضرین دی ڈیوٹی ہے. جیڑے بھی صحابہ اہل بیت اتھار سب دے سب حضور دے مخاطبن, سب دے سب دی ڈیوٹی ہے کہ حضور کو لو سنی ہوئی گل قرآن دی آیت ہوئے یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے, اگے پہنچاؤنا ہر کسی دی ڈیوٹی ہے. ایک اور حدیث چاہتا نبی کریم, وہ حدیث آپ نے یاد کرا دیتی, خطبہ حجت الوداع دے موقع تے آپ اولی اولی پہ پڑھ دیں, علماء کو بیٹھے ہیں فائدہ ہونا. مسلم شریف حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سارا خطبہ حجت الوداع دیتا, آخر تے آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جترے اتھے موجود ہو, شاہد جترے ہے ہو, غائب تک اپڑاؤنا تہاڈی ڈیوٹی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آج سڑ تک اپڑائی گئی نا گل, یہ حضور دے فرمان دی وجہ تو اپڑائی گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہانیاں چ اپڑاؤنی نے, ملتان اپڑاؤنی نے, پاکستان اپڑاؤنی نے, افریقہ چ اپڑاؤنی نے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یورپ چ اپڑاؤنی نے, جتھے جتھے کلمہ مصطفیٰ بولیا جا رہا, خدا دی قسم حجت الوداع دا خطبہ صحابہ نے اتنے پہنچان دا حق ادا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ایک پادری نو ملیا, پشاور دی گل, مال روڈ ہے پشاور اچ, اتھے اگے کر کے نا باڑے والے پاسے ایک چرچ ہے. انہوں میں نے پادری دا نام بولیا کھلوتا, 1986 دی گل ہے. میں انہوں ملیا, بڑی ادھر میں گپ شپ لائی, ملن گے اس میں بزرگ پتہ کریں آدھے کے جی جی, سبحان اللہ. انہاں کو لو سمجھ کے نا ایک آدھن وقت انہوں دا جواب دے بھی ایمانداری دا تقاضا اے ہوئی ہے. سن گل دا پتی نہیں ہوندے کتاب انہوں دے خلاف لکھن بہ جانے. کیا نکتہ ہے. میں وہ کو بیٹھا, سارے وہ کو میں چسکے مسکے لے بھائی کہ آدھے کہ تھوڑا عقیدہ کے ہے, تھوڑے نظریات کے, پتر تو تھوڑی کے مراد ہوندی ہے, باپ تو تھوڑی کے مراد ہوندی ہے, سارا پتہ کیتا. میں گلاں گلاں وچ اودے تے ایک سوال کیتا, وہ توانے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی گل پسند بھی آئی ہے؟ سبحان اللہ. بھئی اللہ دے گھر بہ کے میں پھر صحیح گل دسے نا, اس جھٹ ایک سوچیا, سوچ کے میں نے آدھا ہے خطبہ حجت الوداع. اے میں اپنی کتاب میں لکھی ہے ضابطہ حیات, شاید بار سٹال لگا ہو جاؤ سی, میں اس کتاب دے وچ واقعہ بھی لکھ دیتا ہے. ماشاءاللہ, بارک اللہ. یہ خطبہ پورا دے کے تھلے یہ گل لکھ چھوڑی. یہ تانوں پتہ ہے کہ اقوام متحدہ دے منشور دے وچ یہ خطبہ شامل ہے. اللہ اللہ ہے اس وقت بھی دنیا کفر بھی اس خطبے دے سامنے گوڈے ٹیکی بیٹھی ہے. برکت کی دیئے حضور دے اس فرمان دی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جترے موجود ہو تو ہاڈے ذمے ہے یہ گل میری دنیا دے کونے کونے تائیں اپڑاونی. اپڑائی ہے جڑنے دے پتراں, اقوام متحدہ چپڑی پئی ہے, یہ آج نہیں بڑے عرصے تو اپڑی ہوئی. ایک اور حدیث سنو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن مسعود روایت کر دے رہے ہیں, جامع ترمذی وچ حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. فرمایا اللہ تعالیٰ ساویاں رکھے اس بندے نو
واہ 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 ہرا بھرا رکھے آباد رکھے جس میری گل سنی یاد کر لئی پھر یاد رکھی اگے اپڑائی چار گلاں آپو آپن سمعا مقالتی میری گل نو سنیا فحافظہا اس نو حفظ کیتا ووعاہا حفظ کر کے پھر بھلایا نہیں حفظ رکھیا یاد رکھیا وَأَدَّاهَا اگے بھیج دیتا اگے اپڑا دیتا اج کل دی بولی چ گل کروں جی سمعا مقالتی میری گل نو اٹینڈ کیتا واہ فحافظہا اس نو فیڈ کیتا وَوَعَاهَا اس نو سیف کیتا وَأَدَّاهَا اس نو سینڈ کیتا کیا بات لو جی بشک تسی عربی دے الفاظ تے اے چارے انگریزی دے الفاظ بالکل یہ تکلف نظر نہیں آئے گا جی بالکل مطابقت واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگے فرمایا فرب حامل فقہ غیر فقیہ کتنے ہی میری حدیثاں یاد کرن والے ایسے ہوندے نے کہ انہوں نے میری حدیث دی سمجھ ہی کو نہیں آئی ہوندی جی کیا بات کتنے فقی ایسے ہوندے نکتہ دان ایسے ہوندے نکتہ انہوں آندہ ہے تے نکتے دے اندر آلی گل دی سمجھ کو نہیں آئی ہوئی ترمذی شریف حدیث جی فرب حامل فقہ کتنے ہی فقہ دے حامل ایسے ہوندے غیر فقیہ وہ آپ فقی کو نہیں ہوندے وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ اور کتنے ہی فقہ دے حامل نقطہ دان ایسے ہوندے جس وقت وہ اگے گل کریں دے تو اگلا اس نالو چوکھا سے آنا ہوندہ ہے وہ نو گل دی سمجھ آ جاندے لہذا میری گل اگے دسی کرو خبریں تین سمجھنا آئی ہوئے تے اگلا تیتو چوکھا سمجھدار ہوئے ایک باری میں ایک کتاب لکھی بڑی چروکنی پرانی گل ہے 1990 دی گل ہو سی تقریباً اس وقت پرنٹر شرنٹر کون آئے ہوندے میں وہ کتاب چھاپن واسطے دینی ہے میں کہ احتیاطاً فوٹو سٹیٹ کرا لواں کہ نہیں چھاپے والا کھڑا نہ چھوڑے میں فوٹو سٹیٹ کراؤن واسطے کی دکان تے کہ اس فوٹو سٹیٹ والے دی دکان تے میں وہ کتاب دیتی ایک کتاب دی فوٹو کر دے اس آکھا جی کوئی 3 گھنٹے بعد آ کے لائے بن جائے میں کہا ٹھیک میں رکھ کے آ گیا میں وہ دیتے ٹائم دیتے اپڑیا جس ویلے وہ کھڑا ہو گیا میرے ہاتھ چومے تے میں چاہ شاہ تے بیٹھو تے کرسی میں آکھا کی ہوئی میں اگے بھی آیا تو میں نے گاہ ہی نہ پہندا ہون کے ہوئی اس آکھا جی تسا میرا نقطہ میرا مسئلہ حل کر چھوڑیا میں کو کی کرنا اس آکھا تھوڑی کتاب میں فوٹو سٹیٹ کی تھی ایک صفحہ میرے سامنے آئے دیتے ایک شعر لکھا ہے میں شعر پڑھ کے 10 سال پرانی منزل چو نکل گیا کوئی صاحب طریقت ہو سی آدھا میں کہنے پتھا ہویا 10 سال تو بعد میں شعر پڑھ کے میرا کام ہو گیا میں تیرے ہاتھ نہ چما اچھا یقین کریا ہے میں نے کوئی پتہ نہیں اس شعر وچ نقطہ کیا میں نے اپن کو نہیں پتا حضور دا فرمان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اگے دسی کرو خبر اگلا تے تو چوکا سے آنا ہوئے میں کہ شعر تے تکا اندر ایک تجسس پیدا ہویا نا میں کوئی شعر تے تکا وہ شعر میں آپ ہی لکھا شاہ عبداللطیف بٹائی دا شعر سندھی زبان وچ میرا مرشد خانہ سندھ وچ اس واسطے میں نے سندھی نال تھوڑا جہا دلچسپی مس تعلق ہے تسی آنکھو تے تو آن بھی شعر سناؤ ترجمہ چکرے سا نا سمجھ آوے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ دا شعر ہے وہ فرمیندن صحبت سپرین جی ہیا پن وڈی حاج قضا کج نماز وقت ورائن سانجھڑو یہ مطلب ہے
महबूब दी सोहबत इतनी कीमती चीज है, सोहबत सुपरन जी, सोहने महबूब दी सोहबत हिया पिण वड्डी हाज, इस दी हर मुसलमान नू हाजत और जरूरत है। नमाज कज कज़ा, हुजूर दी सोहबत दी खातिर नमाज कज़ा होंदी है ते होवन दे हुजूर कोलों ना उठी। नमाज कज कज़ा, वक्त वरायण सांझड़ो, नमाज कज़ा हो गई, नमाज दा वक्त वापस आ सकदा, सूरज वापस आ सकदा, लेकिन हजूर दी सोहबत घुस गई, ए वक्त वत हथ ना उसिया। सूरज वापस आ सकदा, सूरज वापस आया भी हा। और मौला मुर्तज़ा ने नमाज जान दिती हुजूर दी खातिर, सबूत भी दे देता ना शाह साहब ने। तो एक सहाबी हदीस बुखारी च है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठे आन, किसी बंदे आके कन्ना च आख्या तेरा होठ खुला गया है, पोला जा निकल गए, होठ ढूंढिया कि उदी नकेल फत्थी खलोती आई, किक्कर नाल अटकी हुई आई, उन्होंने तो छुड़ाई, होठ नाप के घर लगे। खुदा दी कसम हदीस अंदर सारी जिंदगी पछताउंदे रहे, मैं हजूर दी महफिल एक होठ दी खातर क्यों छोड़ी। होठ किस्मन खावे आ, सोहबत महबूब हत्था च वत ना उसी। सोना सोहबत नाल सहाबी है, सहाबी दा माना जिसने हुजूर दी सोहबत लदी हो। क्या बात है, क्या बात है, शानदार मफहूम। मैं वापस आना चाहना हूं, गल पे करदा उस बंदे फोटो, वो फोटो स्टेट करने वाले बंदे मेरा बड़ा एहतराम किया। उस आख्या मेरा तू नुक्ता मसला हल कर छोड़ा, मैंने कोई ना पता भाई ये कोई मसला हल हो सकता किसी का, मैं तो अपने पैराए दे विचों गल कीती आई, लेकिन समझण वाला मेरे तो ज्यादा समझदार सी, लिहाजा हुजूर दा फरमान दी तस्दीक हो गई कि रुब हामिल फिक्हिन इला मन हो अफक़ह मिन हो। अगे गल कीती कर, खबरे अगला तेरे नालों ज्यादा सियाणा होवे। ये है हिकमत। एक और हदीस में आंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अबू सईद खुदरी इसनू रिवायत कर देन, अन्नासु लकुम तबअन, ऐ मेरे सहाबा मेरे तो बाद लोकां तुहाडे पिछे पिछे टुरना है। क्या तरबियत है। आज मैन लोग पे मेरे ते सवाल कर देन, मेरे को पूछ देन, मैं दसेंदा, लेकिन मेरे तो बाद मेरी जाह ते तुसां बैठे होना है, मेरी मसनद तुसां संभालनी है। अन्नासु लकुम तबअन व इन्नन्नास यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्द यतफ़क़्क़हून फ़िद्दीन। दुनिया दे कोने कोने चो लोग खिंचे चले आसन तुहाडे कोल मेरा दीन सीखण वास्ते। फ़इज़ा अतौकुम फ़स्तौसू बिहिम खैरा, जिस वक्त लोग तुहाडे कोल आउण जिवें मैं तुहानू सिखाया है इन्हें तुसां होरां ने सिखावना है। सोना है जबरदस्त प्लानिंग, उस्ताद तैयार कीते, आपने अपने सामने मुअल्लिम तैयार कीते। एक हदीस चाहता बुखारी शरीफ हदीस, मैं किताबां दे हवाले नाल नाल मैंने आदत है मैं दिती है उन्हें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक़रिउल कुरआन मिन अरबअतिन, चौं बंदियां कोलों कुरान सिखो। ये सियाणे उस्तादां दा अज भी तरीका,
शागिर्द चौखे हो जान بھئی اے 10 حافظاں دی یا 20 حافظاں دی اے کلاس ہے، اے ہے 20 حافظاں دی اے کلاس ہے، او 20 حافظاں دی او کلاس ہے، 500-700 حافظ ہون تو 20 کلاساں دا ایک ایک استاد مقرر کر کے 15-20 استاداں دے اتے کلاساں تقسیم کر دیتیاں جاندیاں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو اے چیز ثابت ہے۔ تو بخاری شریف دے الفاظ ہے نا کہ استقرئ القرآن من 4 4 بندیاں کو لو قرآن سکھیا ہے، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ 4 صحابیاں کو حضور نے 4 نو منیٹر بنا دیتا، استاد بنا دیتا، 4 کو لو قرآن سکھن دا آرڈر دے دیتا۔ یہ پلاننگ پہ دستا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اگے پھیلان دی پلاننگ کیویں کیتی؟ کدیں چاؤں دی ڈیوٹی، کدیں ہر ایک نو فرمایا ایک آیت بھی سنو تے اگے پہنچا دیو، کدیں کہ دنیا دے لوگ تواڈے کول آونے میرے تو بعد تربیت کرے آئے، کدیں فرمایا سمجھ نو بھی آئی تے گل اگے دس۔ جتنا علم دے اتے اسلام نے زور دیتا دنیا دے کسی مذہب نے زور نہیں دیتا۔ سوچ کے ساڑھے سامنے کوئی آ جاوے گل کرن، ثبوت لے کے آوے، اسیں اپنے ثبوت دساں۔ جتنا اس علم نو اگے پھیلان واسطے نبی پاک علیہ السلام نے منصوبہ بندی کیتی ہے، اتنی پلاننگ اور منصوبہ بندی اور کسے نہیں کیتی۔ سوچ کو کوئی آندا تے آ جاوے، ٹھہر نہ سکسی۔ عبداللہ بن مسعود ایک صحابی دی میں چھڑی گل چاہ دسے نا، کیا نام لیا جی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اس کے حلقے میں اماموں کے امام آتے ہیں، جو رہا لازم قدمین رسول اکرم۔ لازم قدمین دا مطلب ہے قدمہ نال چمڑے رہا ہوئے، صاحب النالین، سبحان اللہ، واہ واہ، جس نے حضور دے نالین مبارک اٹھا کے رکھے نا، وہ وقت دنیا دا استاد بنے ہیں۔ اس کے حلقے میں حلقہ دینا شاگردہ دا گول دائرہ، شاگرد باندھے نا دائرے استاد پڑھیندہ، تو اس کے حلقے میں اماموں کے امام آتے ہیں۔ امام اعظم آپ دے انڈائریکٹ شاگردن، امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک دے استادن، وہ اگو امام شافی دے استادن، وہ اگو امام احمد بن حنبل دے استادن۔ اس کے حلقے میں اماموں کے امام آتے ہیں، جو رہا لازم قدمین رسول اکرم۔ ابن مسعود مبارک ہو وفا سفر و حضر کی، مرحبا صاحب نالین رسول اکرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز اور برکات سے ہمیں اللہ تعالی مالا مال فرمائے، ہمیں ان میں سے ہر ایک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالی بے ادبوں کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے۔ تیسرے نمبر دے ہوتے اتنے صحابہ دی ڈیوٹی لائی گئی۔ صحابہ اکرام تو بعد آج اے دین کیویں اگے ٹریا ہویا، صحابہ تے دنیا تو پردہ فرما گئے، قیامت تک دین کیویں جاسی، اے پلاننگ بھی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو عطا فرمائی، اے منصوبہ بھی دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، شعب الایمان دے وچ مشکات دے وچ حدیث ہے، میرے اس علم نو ہر زمانے دے ذمہ دار لوگ ترکڑے علمی بندے پچھوں علم لیندے راسن تے اگے علم اپڑیندے راسن۔ یحمل حمل کہندے نا اٹھاونے نو، ھذا العلم اس علم نو من کل خلف عدولہ، ہر بعد والے زمانے دے لوگ پچھڑیاں کو لو لے کے اگے دیندے راسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پلاننگ ہے۔ اچھا انہوں نے وہ کام کی کر سن؟ فرمایا 3 قسم دیاں غلطیاں لوگ کرے سن، اے علم نو لے کے اس دے وچوں 3 غلطیاں ٹھیک کر کے اگے بھیج دے راسن، صاف کر کے، ریفائنری لگی ہو سی، کیا بات، گریڈ لگا ہویا ہو سی، گریڈ آدھے نے چھاننی نو انگریزی وچ، اے گریڈ سٹیشن ہوندے نا، وہ دی بھی وجہ ہوندے بھی چھاننے لگی ہوئی ہوندے، اور
ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਓਡ, 3 ਐਨੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸੀ ਮਸਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਿਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਡ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਥੋਡ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਗ ਇਲਮ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਲੇ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਨ, ਫਰਮਾਇਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਨ। ਯਨਫੂਨਾ ਨਫੀ ਕਰ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣ ਛੋੜ ਸਨ। ਯਨਫੂਨਾ ਅਨਹੋ ਤਹਰੀਫ الغالین, کچھ غالی لوگ، غلو کرن والے لوگ، انتہا پسند لوگ، ایکسٹریمسٹ لوگ دین دے اندر غلو کرسن۔ غلو دا مطلب ہوتا ہے کسی شخصیت دے بارے غلو کرنا، کسی مضمون دے ہوتے غلو کرنا، کسی عقیدے ہوتے غلو کرنا۔ وہ اس نو ٹھیک کر چھوڑ سن، حد چوں ود جانا، حد تو تجاوز کر جانا۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں اس واسطے لفظ دہرا رہے ہیں، بدلدا بھی نہ پیا۔ حد تو تجاوز کر جانا یہ غلو ہے۔ ہن تسی آپ سوچ دے جاؤ، پڑھے لکھے بندے خاص طور تے سمجھ دے جان کہ کنا موضوعات دے ہوتے تواڈے سامنے غلو ہو رہا ہوندا۔ لوگ آکھ رہے ہوندے تواڈے سٹیجاں ہوتے، سنیاں دی سٹیجاں ہوتے زیادہ کم خراب ہے، غلو ہو رہا ہوندا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ حضور فرماندے کہ سیاح اے علی تیرے نال انج ہو سی، ان فیک مثل من عیسیٰ، جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئی انج علی تیرے نال ہونی ہے۔ ابغضت الیہود حتی بہتوا امہ، یہودیاں انہاں نال بغض رکھیا، عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی والدہ تے الزام لا دیتا۔ احبت النصارى حتى انزلوه بالمنزلة التي ليست له، اور عیسائیاں انہوں نے محبت کی تھی حتیٰ کہ اس مقام تے پہنچا دیتا جس تے وہ مقام دے اہل کونان۔ یہ غلو ہے۔ نمبر 2، وانتحال المبتلین، وہ لوگ غلطیاں جنہیں ٹھیک کر سن، دوجی غلطی یہ اسی کہ کچھ لوگ بن باسن جو کچھ او نہ ہو سن۔ میری امت دے ذمہ دار لوگ انہوں نے بے نقاب کر کے دس دیں گے کہ یہ اصلی چہرہ اے ہے ہی نے، یہ اندروں اے ہے ہی نے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ تے بھی میں جاواں تھوڑا جے وضاحت ایسی ہو جا سن کہ شاید مناسب نہ ہوئے، سمجھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، مرزا قادیانی بھی اپنے آپ نے مجدد آدھا، ایمانوں فارغ ہے تے بندہ مجدد ہے۔ بات نبی، بات مسیح، یہ میں ایک مثال او دیتی ہے جڑی کسی نے چبے نہ، ورنہ اندر دی مثالاں اور بڑیاں واضح ہیں۔ جڑا یہ گلاں تے جڑے بندے حدیثاں جان دے تے حدیثاں دی وضاحت کرنا جان دے نا، انہاں بندیاں تے بھی انہاں دی نگاہ ضرور ہو سی۔ اپنے زمانے دے کدی بھی مجدد نے کہ نہیں کہ اب میں مجدد تے میں منو، یہ نبیاں دا کام ہے اپنی نبوت منواونی، اپنی مجددیت منواونے والا رستہ سیدھا قادیان جاندا ہے، بچ کے۔ تے علماء جس وقت فوت ہو جاندے تو بعد آری امت اندازے لاندی رہندی ہے، اس بندے دا کام ویکھ کے لگدا ہے اللہ نہ بھولائے تے ہو سی مجدد ہی، ایڈا ٹور گیا ہے۔ ورنہ اے غلو ہے۔ نمبر 3 فرمایا وتاویل الجاہلین، جاہل لوگ تاویلاں کر سن تے میری امت دے ذمہ دار لوگ انہاں تاویلاں دی وضاحت کر دس کہ غلط پہ دسدا نے، قرآن دا یہ مطلب نہیں۔ جاہلانہ تاویل ہوندی ہے، قرآن ادھے نہیں جانا چاہتا جدے چھک کے لے جاسی، حدیث ادھے نہیں جانا چاہتی جدے چھک کے لے جاسی،
تے کدی آکسی قرآن وچ تے انجے پر نا میری محبت کچھ ہور آتی ہے، میرا وجدان کچھ ہور فرمائندہ ہے، واہ واہ میرا ذوق کچھ ہور آتا ہے، واہ 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 واہ، ہٹ ملا چھٹ دے میری گال سونا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ فہمنا کرامک یا شیخ۔ میں نے ایک بندہ آکھن لگا تو مولوی ہیں، میں نعت پڑھدا، کدی حضور نے کسی مولوی نے بھی ممبر تے کھڑا کیتا ہے؟ نعت خان نو کھڑیاں کیتا ہے۔ میں کہ توں بلا اس زمانے چ کیڑے کیڑے مولوی آن، مولوی ابو بکر صدیق وہ وہی انہاں نے مولوی آکھنا چاہتے، انہاں نے مولوی بنائی کھلوتا ہے نا۔ میں کہ وہ تن ممبر تے سیدنا حسان بن ثابت پہ دس دیں تو وہ مسلح تے نوں پہ دس دے، اصل جو مولوی اسی تو اس ویلے آسے کوئی نہ، یہ تو مولوی ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم عثمان غنی تے مولا مرتضیٰ نو بنائی کھلوتا ہے، انہاں دے جو کسی نے حضور نے ممبر تے کھڑا نہیں کیتا۔ یہ دا مطلب جتھے کسی نو کھلواؤنا ہوئے کسی کام واسطے تے کسی مصلحت اور حکمت دے تحت کھلوائندہ ہے، وہ بالکل آقا نے حق دا قدم اٹھایا۔ یہ ہے تحریف تعویل الجاہلین، جہلاں والیاں تعویلاں۔ اے فرمایا میری امت دے ہر زمانے دے ذمہ دار لوگ اے ڈیوٹیاں دین دے راسن، شہدیاں کو اختیار نہ ہو سی تابی حال دہائی کھپ کھج رونا دھونا کر دے راسن، روپیے نہ ہو سن جھول چاہ کے میرے دین واسطے کام کر سن۔ خدا دی قسم ہے اس غلام مصطفیٰ دی کیا شان ہے جڑا اپنے طور تے چندہ کر کے تیرے سجدے واسطے مسیت بنیندا، تیرے پتر نو سدھے راہ پاؤن واسطے مدرسہ بنیندا، تیری دینوں سکھان واسطے قرآن خرید کے مسیتی پہ رکھ دے تو لیندہ ہے چندے۔ دنیا دی کوئی این جی او مسلمانہ دی اس تنظیم دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آقا دی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اے 5 نعرے 5 تنی تے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کیوں جی؟ 1.25 لاکھ نعرہ رسالت کیوں نہیں؟ 5 نعرے 5 تنی دا مطلب ہے ایک نعرہ حضور دا، ایک نعرہ سیدہ پاک دا، ایک نعرہ امام حسن دا، ایک نعرہ امام حسین دا، ایک نعرہ مولا علی دا، حضور دے حصے چ ایک نعرہ تے علی المرتضیٰ دے لگے 1.25 لاکھ نعرے۔ اے مسیتی دا ماحول ہے یا کداں اور دا ایران دا ماحول ہے؟ اے میں اپنے بھائی نو بدسنا، اے بیٹا یاد ہے تن پتہ بندہ چنگا ہے نیک ہے، پتہ کو نہیں نا، آرام نال تا میں سمجھا سن سنا کے لا دیتا۔ نعرہ حیدری لاؤ، نعرہ حیدری، 1.25 لاکھ نعرہ رسالت، ایتھے آنا حضور تو کسی نو بدے سے میں مجبور ہو جا سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اسا منکر تے بڑھنے نہیں سارے نعرے لاؤنے، اجھے اور بھی لا سکتے ہیں۔ نعرہ صدیقی یا صدیق اکبر، نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم، نعرہ عثمانی یا عثمان غنی، نعرہ حیدری یا علی۔ علامہ صاحب دا نعرہ، پیر صاحب دا نعرہ لا دے، حضرت دا نعرہ لا دے، مرزا قادیانی دا نہ ٹھوک دے آئے۔ جی ہاں، باقی اللہ دے پیاراں دے نعرے سب جائز ہیں لیکن ترتیب ہونی چاہیے دیئے سب نو منن والے۔ میں چونکہ گفتگو جی میں کردا جا میں کسی ایسی گل ناس پہ کردا لے میں نے وچ گل کرنی پے گی، میں معذرت خواہاں جی، اصلاح واسطے جی ہاں۔ لو جی آخر تے ایک حدیث اور سنا دیا کہ اے بعد دے وچ جڑے کام کرسن
انہاں دی ذمہ داری کے وے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد شریف حدیث ہے. فرمایا میری امت دے وچ ہر 100 سال تو بعد اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندے کھڑے کر سی جڑے دین دے اندر نویں روح پھونک دے سن، دین دی تجدید کر دے سن. یہ ہر صدی دے وچ یہ جو پچھو کام دسیا علم لے سن تے اگے پڑھا سن، غلطیاں ٹھیک کر کے اگے ٹور دے رہا سن. فرمایا ہر صدی چے وجہ بندے ہونے ہی نے. ایک حدیث اور سنا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنہ، امام خلال دی کتاب ہے اس دے اندر حدیث ہے. فرمایا اذا ظہرت البدع وسب اصحابی فعلی العالم ان یظہر علمہ ومن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس وقت بدعتاں ظاہر ہون لگ پون، یہ بدعتی بندے سامنے بنایا ہوا ہے. بدعت ہوندی ہے جڑا حضور دی سنت دے خلاف ہوئے، لٹ رکھ لینی، لوہے دے کڑے پا لینے، یہ بدعتاں ہوندیاں. 5 7 نگ پا لینے، ایک نگ والی انگوٹھی دی اجازت، یہ بدعات ہیں. پر جس وقت بدعتاں ظاہر ہون لگ پون وَسُبَّ اصحابی، اور میرے صحابہ نو گالی دپن، لوگ گالی کڈن. فَعَلَى الْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، اس وقت عالم دے ہوتے ضروری ہے کہ اپنے علم نو ظاہر کرے. گوشہ نشین صاحب سامنے آؤ، حضور دا حکم ہے. من لم یفعل، جس بندے اس وقت اے نہ کیتا، اپنا علم ظاہر نہ کیتا، میرے یاراں دا دفاع نہ کیتا، فعلیہ لعنت اللہ، اس دے ہوتے اللہ دی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتیاں دی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انساناں دی لعنت ہے. یہ ذمہ داریاں لائیاں گئیں علم نو دین نو اگے پھیلان واسطے. حضور نے پلاننگ دیتی. میری گفتگو دے خلاصے 3 چیزاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیویں میلاد مصطفیٰ ایک، پھر علم پڑھان واسطے 3 چیزاں. حضور نے خود علم کیویں پڑھایا، صحابہ دی کیویں ڈیوٹی لائی، اور ساڈی تہاڈی بعد والی امت دی کیویں ڈیوٹی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ میں نے تانوں سمجھ دے وے، علم اور عمل دی توفیق دے وے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.